انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا اور رزق کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ مجھے روز یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب کوئی تم کو بے وجہ رلائے تو اس یقین کے ساتھ اپنے آنسو صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کبھی کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید اسی انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے جو کہ ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ معاف کر کے آگے نکل جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہیں اور آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں کہ آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں کسی غیر کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہوتے وقت سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے، اس سے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ بے شک اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ انسان کا ٹوٹنا اللہ پاک کی طرف سے بلاوا ہے۔ جسے اللہ اپنی طرف بلانا چاہے، اسے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ پاک اسے تھام لے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھیے، کیونکہ ایک انسان میں حسد اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ صبر سیکھ لیں
اللہ پاک سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی اور دوسری وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک واحد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس میں بنا اجازت کے بھی داخل ہو جاؤ تو شرمندگی نہیں بلکہ سکون ملتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تب ہی اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ لوگ نہ سہی لیکن اللہ تعالیٰ تو ساتھ دینے والا ہے۔ سکون اللہ کے قرب میں اور اس کی یاد میں اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے ملے گا۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے والا ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول سے دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کیوں تھا۔ یہی فرق ہے رب کے معاف کرنے میں اور بندوں کے معاف کرنے میں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار بن جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال کو دیکھو۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں مشکلات اور امتحان ہوتے ہیں، وہیں پر اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی بار بار شب بیرات نہیں دیتی۔ کوئی رستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی بھی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ جس نے سکھ میں رب کو یاد کیا، اس نے دکھ میں رب کو اور زیادہ قریب پایا۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ دشمنوں سے بڑھ کر خطرناک وہ انسان ہے جو لباس دوستی کا اوڑھ کر دھوکہ دے۔ لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے
تم پر احسان کیا۔ اللہ تک جانے کے دو مضبوط ترین راستے ہیں، نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب تقدیر پر شکوہ ہونے لگے تو یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اور اس کے بعد شیطان آپ کو مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔